آج جنرل گپ شپ ہے، کچھ آپ کو لطیفے سناتے ہیں، کچھ حرام جنازوں پہ بات ہوگی، کچھ علماء اور کچھ سیاسی چمچے اور کچھ جاہل جو آپ کی میتوں کو واصل جہنم کرنے کا سبب بن رہے ہیں ان پہ بات ہوگی، کچھ مجالس کل اور جنازے پڑھانے کے وقت پہ نئی بدعات جو شروع ہو گئی ہیں کچھ ان پہ بات کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول کے فرمان کی نافرمانی جو کر رہے ہیں قرآن ان کے بارے کیا حکم دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کا قرآن آپ تک پہنچانا اور ڈر سنانا، اور پھر کچھ ان ملوڈوں پہ بات ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کسی اور ملوڈے کے فتوے لے آتے ہیں۔ یہ جنرل گپ شپ ہے، کدی کدی میرا لطیفے سناون نو دل کردا تے میں پھر سنا دینا ہونا۔ وہ ایک قوال فوج بھرتی ہو گیا تے اس نو لے گیا مولوی کول، ہر یونٹ وچ ایک مولوی ہونا فوج وچ۔ اس مولوی صاحب نو قوال نو شہید دے رتبے سنائے کہ شہادت تو بعد کہ جنت وچ انہوں انعامات مل سن۔ وہ قوال آکھن لگا بھائی مولوی صاحب تہاڈیاں گلاں سن کے تے شہید ہون نو دل تو بڑا کردا، پر سنیا وہ جانو ہی مار چھڑدے نے، اے جانو مار چھڑنا والا کام جڑا نا یہ کوئی چنگا نہیں ہے، ساڑی برداشت چ باہر ہے۔ نوٹاں دے ہار ہمیشہ نڈے نو پائے وین تے نیندر شادی والوں دی بھی نہیں ہے، براتیاں نو نیندر نہیں دیتی وینی تے نہ نوٹاں دے ہار پوینن، جان ہمیشہ نڈے نال چڑھدی ہے۔ یہ بھی نہیں گپ آ گئی، میں آخر چلو تمہیں سنا دیواں۔ شکار کرن نکلیے تا کالا تر بھی لب ویرا، کوئی مشکل نہیں تے جڑے ایک دو بٹیرے ریتلے لا کے چھپ ونجن انہاں نہیں پتہ انہاں کتنے چھپے بیٹھے تے ڈھونڈن چڑی تو بھی لا پونے۔ یہ بھی میں نے گل آئی، میں کہ چلو تمہیں سنا دیواں۔ کالے حبشی دو ملن ریتلے علاقے دے، وہ پتہ لگا جی یہ مفرور ہیں، یہ ایک مفرور ہے وہ چوری پٹھے پہ کپینا ہے تے اس تے پرچہ ہو گیا، بڑا بھائی مفرور ہون دا ثواب تو ہے۔ دو مفرور وہ اصیل ککڑ چوری کیتے ہیں اس کہیں دیر تے وہ بھی اس تے پرچہ ہو گیا تے وہ بھی مفرور ہے حسن بھائی۔ پھر جی ایک اور ملا، وہ جی میں مفرور تھیا وینا میرے خلاف درخواست ہو گئی، میرے تے تو پرچہ ہو گیا، میں بھی نٹھا وینا یہ مفرور ہیں۔ یہ تو جی میں گپاں آئی میں آخر چلو تمہیں سنا چھوڑا، یہ تو کوئی بے مقصد جی گلاں۔ ہوں آنے کہ حرام جنازے کچھ سیاسی چمچے تے کچھ جاہل کڑچھے وہ کچھ غریب لوگوں مجبور کر کے وہ حرام جنازے پڑھاون کی کوشش کر رہے ہیں اور بعض پڑھا بھی دے رہے ہیں۔ جنہیں دی میت ہے انہاں اپنی میت نال آخری ظلم جڑا کر سکتے ہیں انہیں کر چھوڑیا کہ اس کو بخشش دا ایک آخری موقع ہے کہ اس واسطے اصال ثواب کریا، انہاں اس نو بغیر جنازے دے واصل جہنم کرتا، جہنم دے گڑے ساٹائے، وہ قبر ہی نہیں ساٹانے، جہنم دے گڑے ساٹانے، کہ اللہ دے رسول دی سرین نافرمانی کر کے تے اوکے حرکت کر رہے ہیں۔ اور ادھے وچ کچھ جاہل ملوڈے مچھ ڈنڈے بھی شامل ہیں جڑے چاہ نال مٹھائی کھا وین، انہاں لکایا وینا کہ تساں بھوکنا اکسینے نے اس گل تے کہ تسی اس گردوارے، اس مندر، اس ناپاک اور پلید جگہ تے انہاں قبروں دے سامنے اپنے جنازے رکھ کے پڑھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ بے شک اللہ دے رسول دی نافرمانی ہونی پئی ہے تو کوئی حرج نہیں، تسی کرو ڈٹ کے، کیونکہ فلانے ملوڈے اس بدبخت فتویٰ دیتا جی کوئی حرج نہیں۔ اور تسی ویکھو انہاں نے کیسی چالاں چلیاں۔ پہلی جنازہ جی اے دعا ہے، اے نماز نہیں، حالانکہ قرآن نے واضح طور تے آکھ دیتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے حبیب مکرم تساں اے مشرک جدوں مر ونجن تے انہاں دے اوتے نماز نہیں پڑھنی، قرآن نے نماز آکھیا، انہاں دعا نال انہوں تعبیر کیتا۔ پھر قرآن دی ہکا آیت کافی ہے کہ نماز اور دعا دا فرق کرن واسطے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نماز دا ذکر ہے، اے اللہ میں نماز قائم کرن والا بنا، ومن ذریتی اور میری ذریت نو بھی، ربنا وتقبل دعا اے باری تعالیٰ میری دعا قبول فرما۔ فرق پتہ چل گیا، جتھے صلاۃ سلو دعا واسطے استعمال ہویا یا درود پاک واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اتھے صلو دا لفظ درود واسطے استعمال ہوا، لیکن یاد رکھو درود پاک واسطے یا دعا واسطے نہ صفاں بڑھنیاں، نہ امام ہونا، نہ مقتدی ہونے، نہ اقتدا ہونی ہے، نہ تکبیرات ہونیاں۔ اور جنازے دے وچ تکبیرات ہونیاں، 4 تکبیراں۔ اور اے بے ایمان انہاں دا دوغلا پن ویکھو کہ جدوں جنازے دی نیت دسینے قبرستان دے وچ تے چیخ چیخ کے لگے پے ہونے 4 تکبیراں، فرض نماز جنازہ، فرض کفایہ۔ جتنے تک 2 باری فرض نہ کھوا لے انہاں نے ہضم نہیں ہونا، حالانکہ نیت جیڑی وہ کسے نماز دا ایسا نہیں ہے، نیت پنجابی تے نماز عربی چ۔ سبحان اللہ تواڈے علم دی، یہ انہاں دے کام ہیں۔ میں ہور بھی قرآن پاک دی کئی آیات پیش کر دیواں نماز اور دعا دے فرق ہے، لیکن میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، طوالت تو بچن واسطے میں مختصر کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واضح فرمان دے باوجود حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ حدیث میں تو پہلے بھی بکھا چکا ہوں کہ حدیث صحیح اور یہ تخریج بخاری و مسلم اور صحاح ستہ دے وچوں میں ریفرنس دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ نہ قبر دے سامنے نماز پڑھیا ہے تے نہ مجاور ہو کے بویا ہے۔ انہاں نماز جنازہ قبراں دے سامنے رکھ کے پڑھنا اور مجاوراں دے حرام کاری دے باوجود انہاں دی ہر شے چمنی ہے مجاوراں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے بارے قرآن کیا دا، آؤ قرآن تو پوچھتے ہیں۔ سورہ حشر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس سے رسول تمہیں منع فرمائے رک جاؤ۔ رسول منع فرما رہے ہیں کہ قبروں کے آگے میتیں رکھ کے نماز نہ پڑھو، قبروں کے آگے نماز نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ بدبخت صریحاً قصداً کر رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ آپ کی میت بھی آئے گی جس کو آپ نے دفن کیا ہے بغیر جنازے کے، اور اس کے تو حال اگر آپ جان سکتے ہوتے تو آپ دوبارہ یہ حرکت نہ کرتے۔ اور جو لواحقین اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک آتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ واللہ شدید العقاب، کہ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اور وہ مولوی بھی اس کو تو ڈر ہے ہی نہیں نا، وہ تو بے ایمان ادا جھاکا لتھا ہویا دین نال، اسلام نال کھلواڑ کرن دا ادا جھاکا لتھا ہویا۔ وہ اللہ دے رسول دی نافرمانی واسطے وہ کدی حضرت عدنان دا فتوی لے آنا، کدی حضرت اعلیٰ دا لے آنا۔ ایسے فتوے چاہے حضرت عدنان دا ہوئے یا حضرت اعلیٰ دا ہوئے، ساڑی جوتی دی نوک تے جیڑے اللہ اور دے رسول دی نافرمانی چاہن، انہاں بدبختاں نے، انہاں حرام خوراں نے، بعد ذالک زنیم نسل نے حلال اور حرام کے درمیان انہوں نے ایک مکروہ کا لفظ نکالا ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے جس بات کو مروڑنا ہوتا ہے اس کو مکروہات میں لے جاتے ہیں۔ ایسا فتویٰ جڑا اللہ دے رسول دی نافرمانی کوئی بدبخت دینا، اسی اس کتاب نہیں چولے سٹے نے، اسی انہوں فتویٰ تے تھک دے بھی نہ، اگر او دے اللہ دے رسول دا نہ ہویا نہ اللہ اور دے رسول دا، تے اسی او دے نال نک ہی صاف نہ کریے۔ ایسے فتوے اور فتاوے شریف چولہے دی نظر کرنے چاہیے، بلدے تندور سٹنے چاہیے۔ انہاں دی حیا ختم ہو گئی ہے۔ سورہ آل عمران ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کی نافرمانی کرے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، اور یہ قصداً نافرمانی کرتے ہیں حکم کی۔ کہاں رہ گیا دین آپ کا ملوڈا جی؟ پھر فرمایا سورہ نساء میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور تم صریحاً جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہو۔ اور میرے رسول کی شان تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اور وہ گناہگار لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے تھے پھر اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جاتے اور استغفار کرتے اللہ سے اور میرا رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، اور تم رسول کی نافرمانی پہ اکساتے ہو ان فتووں کو لا کے۔ ہم سے غلطی ایک ہی ہوئی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کسی ملونڈے کی کتاب کا حوالہ دیا اور انہوں نے خوب چٹنی کوٹی اسے۔ وہ عزت دار لوگ تھے جو حق بات کر کے سائن آف کر گئے، یعنی کہ راستے سے ہٹ گئے۔ میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں۔ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ کسی نے ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے کہ اپ رائٹ بندہ ہے۔ اس نے جس شہر کا وہ ہے، میں اب دوبارہ اس طرف نہیں جا رہا، بڑے عظیم کام کر دیے ہیں اور کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ سلام ہے ان کو جو حق تسلیم کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضور کا حکم اللہ کا ہی حکم ہے۔ پھر سورہ الاحزاب میں فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ پھر سورہ تغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر احکام پہنچا دینا ہے۔ حضور کوئی جبی والا پیچھے ڈنڈا لے کے تو نہیں پھرنا ہے، آپ نے فرما دیتا ہن اگاں اللہ دا کام ہے، تسی نافرمانی کرسو تو پکڑ سی، کرو شرک عمدن قصدن، اپنے لواحقین نو واصل جہنم کرو، کون ہے پوچھن والا؟ حضور ڈنڈا لے کے نہیں تشریف لے آ رہے تواڈے مگر، لیکن حشر والے دن او دے لواحقین دا جنہاں شرک کیتا، جنہاں کرایا بدماشاں لوکاں نو کنونس کر کے، اور او ملوڈے جنہاں شرک تے اکسایا، انہاں دا فیصلہ اللہ او دے رسول دی بارگاہ چ سی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی حدیث میں انبار لا دیواں، آج حدیثاں دے اور قرآنی آیات دے اختصار واسطے یہ گل کر رہا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، متفق علیہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ یہ متفق علیہ ہے۔ اس کی تخریج ہے صحیح البخاری، حدیث کا نمبر ہے 2611، اور صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 6718۔ پھر ایک خاص بات آج میں کرنے لگا ہوں، یہ ایک اور بدعت جو ہم نے ایجاد کی ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ جنازہ جب ہوتا ہے تو میت کو اپنے مقام تک، اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کی جلدی ہوتی ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنازہ رکھ کے تو تقریریں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جنازہ لے آئے رکھ دیا، ادھر ایک جناب مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے جی بھر کے بڑاس نکالی اور پھر آپ دفن کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا؟ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جنازہ سیدنا حسن مجتبیٰ نے پڑھایا تھا۔ بھائی بیٹے کو کیا نماز نہیں آتی، تکبیرات نہیں آتی، 4 تکبیریں نہیں آتی آپ کو، جنازے کی دعائیں نہیں آتی؟ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، باپ بیٹے کا پڑھائے، یا پکڑ کے لے آتے ہیں ایک مچھ ڈنڈا، وہ جناب آ کے شروع ہو جاتا ہے بکواس کرنے۔ پھر دوسری بدعت ہم نے کلوں پہ ایجاد کر رکھی ہے۔ کل ہوتے تھے کہ میت کے لیے استغفار پڑھا جاتا تھا، درود شریف پڑھا جاتا تھا، کلمہ شریف کا وہ لاکھ دفعہ پڑھ کے بخشتے تھے تاکہ اصال ثواب کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اب کلام آپ نے لینی بھی بند کر دیے، تو سا جناب ایک چھیلا نپ کے لے آنے ہو اور وہ ممبر دے نال چھپ کے بیٹھو نا، 10 بجے دعا ہونی، 9 تو 10 تائیں کھولے جی، 9:45 اٹھی بیسی، لوکاں نوں نرڑ کے 11 بجے تک بیسی، اور او بدبخت ممبر رسول تے بہ کے جھوٹ بول رہا ہونا کہ جی میں اے 2 گلاں کر کے نہ ختم کرن لگا، اے میں تو آخری حدیث سناون لگا، اے میں آخری آیت پڑھی، جھوٹ بول رہا سی، 1.25 گھنٹہ تقریر کرے سی، اور مسئلے تو کہہ دسے سی کہ جی میت والے دے گھروں روٹی کھاونی حرام ہے، او بدبختہ دال حرام ہے، اسی مٹھو دال چڑھے نے ہاں، یہ کوئی پلیٹ کھا گیا تو قیامت آوے سی،
انہاں مسئلے کو نہیں آنے. انہاں ایک نعت یاد کیتی ہوئی ہے, وہ دوئیں گلاں دو سنائیاں, کوئی ایک حدیث تے ایک آیت سنائی, اس تو بعد نعت شریف شروع, ٹپے سنائے تو انتے گئے. تو ان آنکھ ویسی میت والے گھروں ٹکر کھانا حرام ہے. آپ سالہ پیسے بھی لیسی, تواڈے کول لفافہ بھی لیسی, ویلاں بھی لیسی, تے ٹکر کھا کے ویسی نال پیر نو بھی کھویسی, اس واسطے حلال ہے, لوکاں واسطے حرام ہے. اس واسطے پیسے لینا جائز ہے, مال بٹورنا جائز ہے, لوکاں واسطے دال کھاونی حرام ہے. اور یار جڑے ساری دار تواڈے گھر بیٹھے مالے دار, تے روٹی بھی کسی رشتہ دار یا مالے دار پکانا ساڈے کول رواج ہے فوت کیتے. تے جے مہمان ایک دال دی پلیٹ کھا لئی تے قیامت آوے سی, بھائی مان تو پوچھو بھائی وہ پانی پلیت آیا حرام آیا, یا لون پلیت آیا, یا مرچاں سا پلیت پائیاں جنوں دال نو تو آکھی وینا اے روٹی کھاونی حرام ہے, یا آٹا حرام آیا. دلیل پوچھو انہاں تو, پوچھن والا کو نہیں. اور میں دسو تواڈے میت نو اس دی تقریر دا کیا ثواب ہونا؟ اگر اللہ دا کلام پڑھ دے لوگ تو تسی اکٹھی کر کے انہوں بخش دے تو انہوں فائدہ ہویا, اگر اللہ تعالیٰ وہ درجات بلند کریا, وہ گناہ معاف کریا, وہ بخشش ہو ونیا. اس دی تقریر جنہاں سنانے ہو انہیں تو پوچھو بھائی پچھلی کول تے مولوی صاحب کے آکھیا, وہ جی باغ باراں تے گلزانہ سنا کے او ایمان آلے ہو, او فلانے ہو, میرے دوستو اور بزرگو. اچھا میں تو دسینا اللہ تعالیٰ قرآن کیا دا, اس تو بعد انہوں بھول گئی آیت تے آکھیا سبحان اللہ تسی تشریف لے آؤ, اے فلانے ملک صاحب چودھری صاحب جی کلن دی محفل کرائیے, اے دین نے مصیبت گاٹے پا لئیے. کو لوکاں نوں سمجھ آنی ہو دی, پوچھو لوکاں تو, کوئی مردے نوں دا فائدہ ہے نہیں سوائے اس دے کہ اے مجھ ڈنڈا مال بٹور کے ٹور وینا واتا دن جی. یہ مولیاں دی روزی تے تھوبی دینا, میں تھوبی نہ دینا. یہ بھائی مان ہونا دن شادیاں تی تساں جڑا نا وہ میراسیاں دے بجائے سان سدو, ڈولیاں شرنائیاں دی روزی تے تھوبی دیو, مولوی نے دیو پیسے, فتوے دے سن کی جی یہ بڑا نجائز کام انہاں کھواؤ. یہ بدعات ختم کرو, یہ شرک ختم کرو. نوجوان خاص کر جڑے ساتھ دے رہے ہو, جڑے نکل کھڑے ہوئے ہو, تسی بو نہیں اے جڑے حرام جنازے ہیں اے پڑھن نہ ونجو تاکہ اسے تعداد نہ ہو سی تے اپنے آپ پہ رک ویسن. تسی کیوں اپنی قبر پڑھن والے دی بھی گندی کرے نو؟ پڑھن والا مشرک ہوے نا, اور جڑا شرک کرے نا مشرک ہوے نا, او دا نکاح ترٹ وینا. غیر شادی شدہ مشرک ہوے نا اس نال نکاح نہیں ہو سکتا. میں پہلے فتویٰ دے چکا. ہن چاہیے تے ہے کہ میں نہ ملوڈے دے خلاف فتویٰ دیواں جڑے اکسینن یا جنازے تے, انہاں دے خلاف یہ فتویٰ کہ اے جڑے پڑھانے اے حرام کاری کرنے, اور جڑے اے پیسے لینے اس دین دی خدمت دے او بھی حرام کاری ہے. کل رسم کل چلم اے ساریاں اصال ثواب دیاں رسمان اساں دے خلاف نہ اے کرو, اچھی گل ہے, لیکن اصال ثواب بخشو نہ کہ تسی اے چھیلا ناپ کے لین ہو جڑا ہینگ کے چلا وینا ممبر رسول تے اور بکواس کر کے وینا تو ان گمراہ کر کے چلا وینا. دین دا کیا فائدہ ہونا انہاں کولو میں دسو؟ اور جدوں تک ساہ ہے نا انشاءاللہ میں حضور دے دین دیاں گلاں کرے نہ رہا ساں, چاہے کوئی ناراض ہوئے, کسی دے خلاف ہوئے, چاہے میرے اپنے خلاف ہوئے, میں ضرور کرے ساں. بحمداللہ تسی اے تویز لین تو باز آ گئے ہو. اے ہن بخ دیاں ڈونیاں تساں سن دے پاؤ, میں بھی سنی نہیں پیاں. تے شرک بند کر دیو, انہاں دینا بند کر دیو. یہ بندے منگے ہن مونجیاں منگ چکے ہیں تے کنکاں تے آسن, انہاں نے او چنگ چی رکھے پنڑ تواڈے کولو. انہاں نال او سلوک کرو جڑا مچھ ڈنڈے فقیراں نال کرے نے, کوئی ہاتھ پیر بنے ہوئے نہیں کر. انہاں تو پوچھو پائن کوئی کھاد لائی نے, بی پائے نے, ہل وائے نے, تو حصہ دیتا نے, زمین سے حصہ انہاں کیوں دینے ہو؟ اللہ تعالیٰ تواڈی حفاظت فرمائے.